بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید نے ہمیں اس واقعے کی خبر دی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا عہد ہم سے لیا تھا، اور اس طرح یہ بتا دیا ہے کہ خدا کی معرفت اور اس کی توحید کا تصور انسان کے اندر الہام کر کے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک دوسری چیز بھی اس کے اندر الہام کی گئی، اور وہ خیر و شر کا شعور ہے، یعنی اس بات کا شعور کہ یہ اچھائی ہے اور وہ برائی ہے، جھوٹ ایک برائی ہے اور سچ ایک خیر ہے۔ اس کا شعور ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید اس کو فجور اور تقوی سے تعبیر کرتا ہے، یعنی نفس انسانی میں یہ چیز ودیت کی گئی ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کون سا معاملہ ایسا ہے جس میں وہ راہ سے انحراف کر رہا ہے، اور وہ کون سا معاملہ ہے کہ جس میں وہ حدود کے اندر جو کچھ کر رہا ہے۔ یہی شعور ہے جو جزا و سزا کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد دین کا دوسرا اہم عقیدہ آخرت پر ایمان ہے، جزا و سزا پر ایمان ہے۔ اس کی بنیاد خیر و شر کے شعور پر ہے۔ میں اگر بھلائی اور برائی کا شعور رکھتا ہوں، ان کو الگ الگ پہچانتا ہوں، تو اس کا لازمی عقلی نتیجہ یہ ہے کہ مجھے ان کے انجام کے بارے میں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایک نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ ایک نہیں ہو سکتا تو پھر دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ایک دن اس کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ یہ اس کی کرولری ہے، یہ اس کا منطقی تقاضا ہے۔ اسی پر جس طرح کہ میں نے عرض کیا آخرت کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ چنانچہ انسان جس طرح اللہ کی معرفت کے لیے اور اس کی توحید کے تصور کے لیے یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھ تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی تھی، اسی طرح خیر و شر کے معاملے میں بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا۔ پوری انسانیت کا تعامل اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہم سب خیر و شر کا یہ بنیادی شعور رکھتے ہیں، یعنی وہ بنیادی اخلاقیات جن سے پھر سماجی اخلاقیات وجود پذیر ہوتی ہیں، ہمارے اندر ودیت کر دی گئی ہیں، ہمارے اندر الہام کر دی گئی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا پتہ دیا ہے، اور فلسفیوں کو، حکماء کو، سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو، اہل دانش کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو تم فیصلہ سناتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے، یہ جو تم عدالتی نظام قائم کرتے ہو جس میں کچھ چیزوں کو جرم قرار دے کر ان پر سزائیں دیتے ہو، یہ تو خود تمہاری دنیا میں جزا و سزا کا تصور ہے کہ تم انعام بھی دیتے ہو اور تم پاداش میں کسی کو سزا بھی دیتے ہو۔ یہ سب در حقیقت اسی شعور کا نتیجہ ہے، اسی الہام کا نتیجہ ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو تمہارے اندر ودیت کی گئی ہے، وہ ان صورتوں میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اس میں عام طور پر انسان کو یہ غلطی لگتی ہے کہ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ سماجی اخلاقیات میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اسے خیال ہوتا ہے کہ شاید تمام اخلاقیات انسان نے معاشرتی تعامل سے سیکھے ہیں۔ قرآن مجید اس میں فرق کر کے ہم کو یہ بتاتا ہے کہ بنیادی اخلاقیات انسان کے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں، یعنی فجور اور تقوی کو الگ الگ پہچاننے کا احساس اس کے اندر الہام کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جو سماجی اخلاقیات وجود میں آتے ہیں وہ تغیر پذیر ہیں اور وہ حالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید نے سورہ 3 میں کیا ہے۔ سورہ 3 کی آیت 8 اور 9 میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب ہم نے نفس انسانی کا تسبیہ کیا، اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ وہ نفس وما سواہا، یعنی نفس گواہی دیتا ہے، اور جس طرح کہ اس کے بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، اس کو سنوارا ہے، اس کو نک سک سے درست کیا ہے، وہ گواہی دیتا ہے
کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ قیامت کی، جزا و سزا کی۔ اور اس کی دلیل کے طور پر اس چیز کو پیش کیا ہے کہ ہم نے جب نفس کا تصفیہ کیا، اس کو نک سک سے درست کیا، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کا فجور اور اس کا تقوی اس کے اندر الہام کر دیا، اس کو خیر و شر کا شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور اب انسان اس کے لازمی نتیجے کو ماننے کے لیے مجبور ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کو پاکیزہ بنایا، اور آلودہ ہوا جس نے اس کو آلودہ کر دیا، نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔ قد خواب من دساہا، یہ قرآن مجید کی آیات دوسری حقیقت کی خبر دیتی ہیں۔ پہلی حقیقت وہ تھی جس کا ذکر ہم نے پچھلی نشست میں کیا تھا کہ خدا کی معرفت اور اس کی توحید کا شعور انسان کے اندر ودیعت کیا گیا ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ خیر و شر کا شعور بھی اس کے اندر ودیعت کیا گیا ہے، لہٰذا وہ جزا و سزا کو بھی ازل ہی سے ماننے کے لیے مجبور ہے، وہ اس کے لیے بھی کوئی عذر اپنے پروردگار کے حضور میں پیش نہیں کر سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔